اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی مسفری پروگرام دی فوکس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 5 فروری ہے، 16 شعبان اور جمعرات کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد وال محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت ہو۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے، جو خصوصی ایام ہوتے ہیں اس کے لیے خصوصی نشریات کا اہتمام آپ کے محضر میں کیا جاتا ہے۔ امام زمانہ روحی و ارواح الفدا کی آمد کے ایام کے سلسلے میں جو ہے وہ خصوصی نشریات روزانہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں، آپ کے محضر میں پیش کی جا رہی ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جو شخصیت آج ہمارے ساتھ موجود ہے اس بہترین موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے، یقیناً آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید رضا حسین زیدی صاحب، ٹورنٹو کینیڈا سے۔ قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے، اور اس بابرکت ترین سعید ترین ایام کی بھی مبارکباد پیش کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی جزاک اللہ۔ خدمت میں اور تمام لوگوں کی خدمت میں بھی بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ قبلہ۔ تھوڑی سی تمیدی گفتگو ساتھ ہمیشہ کی طرح پروگرام کا آغاز کیا جاتا ہے۔ امام زمانہ روحی و ارواح الفدا کا تعارف سلسلے نصب قبلہ پیش فرما دیں۔ سلسلہ نسب تو دیکھیے بہت ساری روایات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے پہلے یہ کہ ہمیں ملتی ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں، یعنی وہ آپ شیعہ منابع سے ہٹ کے اہل سنت کے منابع بھی اس حد تک ہیں کہ بے تحاشا تواتر کے ساتھ ہیں کہ حد تواتر کہا گیا ہے، یعنی دونوں طرف اہل سنت اور اہل تشیع کی طرف، حتیٰ کہ یہ تک آپ کو عرض کروں کہ قطر میں ایک صاحب نے کتاب لکھی تھی اور اس میں یہ انکار کیا تھا امام زمانہ علیہ السلام کا امام مہدی سے، ٹوٹل انکار کر دیا تھا۔ تو سعودی عرب سے متوع حضرات نے کتابیں لکھی اور جواب یہ دیا کہ جناب آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، ان کا وجود ہے اور اتنی تواتر کے ساتھ ہمارے پاس احادیث ہیں کہ آپ انکار نہیں کر سکتے اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان ٹھہراتے ہیں۔ یعنی کتب احادیث سے لے کر قرآنی آیات سے لے کے بے تحاشا ایسے دلائل موجود ہیں جو انکار نہیں کر سکتا کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کے کسی بھی مذہب سے خیر تعلق رکھتا ہو۔ اس کی طرف میں تھوڑی دیر میں جاتا ہوں، لیکن حسب و نسب کا مثلا احادیث میں سے ایک ہی حدیث آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ المہدی و من ولدی، مہدی میرا بیٹا ہے، اسمہ اسمی و کنیتہ کنیتی، مہدی میرا بیٹا ہے، وہ ان کا نام میرا نام ہے اور ان کی کنیت میری کنیت، لہذا ان کے احترام میں روایات بھی آئی ہے کہ ان کے نام امام زمانہ علیہ السلام کے ہمارے وقت کے امام ہیں کا نام نہیں لیا جاتا۔ اب مثال کے طور پر کوئی باپ ہو کسی کا سامنے بیٹھا ہو تو کیا آپ ان کو نام سے پکاریں گے؟ نہیں پکاریں گے نا۔ لہذا ہمارے امام جو ہیں وہ تو باپ سے بڑھ کے ان کی مقام و منزلت ہے۔ تمام دنیا کے جتنے بھی ماں باپ ہیں وہ قربان ہو جائیں ان کی قدم مبارک پر، جو ہم کہتے ہیں بے ابی انت و امی یا بقیت اللہ، ہمارے ماں باپ قربان ہو امام زمانہ علیہ السلام پر، تو ان کی جو نام مبارک ہے، ان کی جو کنیت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ہے، ان کی اولاد میں سے ہیں اور ہمارے 12ویں امام ہیں۔ اسی طریقے سے جو والدہ کی طرف سے اگر آپ دیکھیے تو وہ ایک شہزادی تھیں، بادشاہ روم جو تھا ان کی بیٹی تھیں، بی بی نرجس خاتون۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا جو سلسلہ حسب و نسب ہے وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین میں سے ایک جو ہے ان حضرت شمعون کی طرف پلٹتا ہے۔ وہ بھی بہت اونچا اور بہت بالا اور برتر بڑا خاندان ہے والدہ گرامی کی طرف سے بھی، اور اپنے والد کی طرف سے امام حسن عسکری علیہ السلام جو ان کے والد گرامی ہیں، ہمارے شیعوں کے 11ویں امام ہیں، ادھر سے اگر لڑی چلتی ہے تو چلتے جاتے ہیں مولا علی علیہ السلام تک اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ تک۔ اور یہ یاد رکھیے کہ
مولا امام زمانہ علیہ السلام جو ہے وہ نور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، یعنی جو حسب و نسب کی بات ہو رہی ہے کہ جو ایک خونی رشتہ چلا آ رہا ہے دونوں کی طرف سے، مولا علی علیہ السلام اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کی طرف سے، تو اس میں تو ایک نقطہ تو یہ پہلے میں درمیان میں یہ بھی عرض کر دوں کہ بی بی کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں، اور امیر المؤمنین علیہ السلام جو کہ خود نفس پیغمبر بھی ہیں. اور ایک نقطہ جو میں نے عرض کرنا تھا کہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا نور ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ نور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نور امیر المؤمنین علیہ السلام، یہ وہ نور ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی صلب سے ہوتا ہوا کہاں تک آیا؟ حضرت عبد المطلب تک. تو حضرت عبد المطلب کے بعد یہ دو حصوں میں تقسیم ہوا، ایک حضرت ابو طالب علیہ السلام کی طرف، ایک حضرت عبداللہ کی طرف. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ ان کا جو نور اقدس ہے وہ کہاں سے آئے؟ تو روایات کے اندر ملتا ہے، اور وہ روایت میں، یہ روایت ہمارے پاس شیعوں کے پاس جو منابع ہیں ان میں روایت میں یہ آیا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ، بلکہ اہل سنت میں بھی ہے، اہل سنت کے پاس بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے کے گئے، اور وہ جو روایت آپ کے ذہن میں بھی ہوگی اور سننے والوں کے ذہن میں بھی ہوگی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے نور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ عطا کیا گیا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو نور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور نور مولا علی علیہ السلام ہے وہ الگ ہے، ان دو کا نور ایک الگ ہے، اور پھر بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا نور الگ ہے. یعنی خود جو ہمارے پاس جو روایات میں بہت ساری روایات ملتی ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور عظمت سے امام صادق علیہ السلام سے جو روایت ہے، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ روحی لہا الفدا، ان کو خلق کیا، اپنے نور عظمت بی بی کو خلق کیا گیا. تو وہ نور جو تھا وہ ایک الگ نور تھا، اور اس نور سے روایت یہ ہے جو آگے چلتی ہے، نور خدا کے نور عظمت سے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نور خلق ہوا، اور اس نور اقدس سے 11 امام خلق ہوئے. تو یعنی مولا علی علیہ السلام کے بعد جتنے بھی ائمہ معصومین 11 ہیں، وہ تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کن کے نور سے خلق ہوئے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ ایک تو دنیاوی ایک بدن مبارک کا ایک حقیقت ہے، لیکن ان کی روح اقدس، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور حقیقت انسان اگر آپ دیکھیں تو اس کا روح ہی ہوتی ہے نا. یعنی مثلا میں اگر کہوں کہ یہ تو میرا ہاتھ ہے، یہ میرا سر ہے، اور سر سے پیر تک انسان کا بدن ہے، تو میں خود کیا ہوں؟ اگر کہیں گے یہ تو بدن ہے ان کا، خود آپ کی جو روح ہے، آپ کی جو نفس ہے، تو جو روح اقدس ہے 11 امام کے جو روح اقدس ہے، کی حقیقت کیا ہے کہ وہ نور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے خلق ہوئے، یعنی امام زمانہ علیہ السلام، جب آپ حسب و نسب کی بات فرما رہے ہیں. اور بی بی جو ہے وہ نور خدا سے خلق ہو رہی ہے سلام اللہ علیہ. لہذا امام زمانہ علیہ السلام جو ہے وہ نور، ان کی حقیقت بھی نور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. لہذا حسب و نسب میں ضروری سمجھتا تھا کہ اس بات کا بھی تذکرہ ہو کہ ان کی جو حقیقت اچھا امام وہ ایک تو حسبی نسبی تعارف ہے، ایک قرآنی تعارف بھی ہے. قرآن نے کس طرح سے پہچانوایا، قرآن نے اپنی حجت کے لیے کیا کلمات استعمال کیے، اس پہ بھی روشنی ڈالنا قبلہ. جی قبلہ، دیکھیے قرآن سے پہلے بھی آپ یوں دیکھ لیجئے کہ ایک آیہ مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وَكَتَبْنَا
فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا، وکتبنا فی الزبور من بعد ذکر، اور باقی کتابوں میں بھی لکھا کیا کہ ان الارض، یہ جو بے شک، ان بے شک، بلا شک، یہ جو زمین ہے جس پر ہم لوگ ابھی سانس لے رہے ہیں، ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، یہ صالح بندوں کو اللہ فرما رہا ہے میں اپنے صالح بندوں کو وراثت میں دے دوں گا، یعنی اس زمین پر حکومت کی بات ہو رہی ہے کہ زمین، روئے زمین پر حکومت قائم ہوگی۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ تذکرہ تو باقی کتابوں میں بھی ہے، خدا یہ فرما رہا ہے، تو باقی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں میں تذکرہ آیا، تمام انبیاء نے تذکرہ کیا، جس طرح آنے والے نبی پر ایمان رکھنا اور ان کے بارے میں بتانا فرض تھا ہر نبی کو، اسی طریقے سے امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں اور دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام کے بارے میں بھی بتانا اور ان کی قوموں کے لیے ان پر ایمان رکھنا لازم و ملزوم تھا۔ علامہ مجلسی کی حیات القلوب اٹھا لیجیے، 3 جلدی جو ہے، اس میں بے تحاشا روایات ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے یہ ضروری سمجھا کہ ایمان کا جز بنایا، نہ فقط ان پر ایمان رکھنا بلکہ آئندہ آنے والے انبیاء اور ائمہ معصومین علیہ السلام، اور اس کے اندر ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں کیوں بتایا جاتا تھا؟ اس لیے کہ جو منطقی اختتام ہے اس دنیا کا، اور جو اس وقت سے اگر آپ لگائیے حساب کہ جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، تا وقت ظہور، تو یہ تمام تر عرصے میں کیا ہوا؟ اس میں یہ ہوا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تو ان کا ہدف کیا تھا؟ ان کا ایک ہی ہدف تھا کہ جو آئندہ آنے والے تمام بنی آدم ہیں وہ اللہ کے تابع رہیں، اللہ سے ہٹیں نہ، ابلیس کے راستے کے اوپر نہ جائیں، عقیدہ اور عمل درست رہے۔ لیکن کیا ہوا؟ ہو نہیں سکا۔ 2 ہی بیٹے تھے، فوری طور کے اوپر حابیل اور قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، یعنی فوراً حضرت آدم کے زمانے سے یہ اب آپ دیکھ لیجئے، اور اسی طریقے سے تمام انبیاء علیہ السلام کے، تاکہ یہ تک ہوتا رہا کہ لوگوں نے قرآن کے اندر تذکرہ، حدیث میں دیکھ لیجئے کہ بغیر جرم کے انبیاء علیہ السلام کو جو ہدایت کے لیے آئے تھے ان کو قتل کرتے رہے ایک کے بعد دیگرے۔ لیکن اہداف کی بات ہو رہی تھی کہ ہدف تمام انبیاء علیہ السلام کا یہی تھا کہ لوگ صحیح راستے کے اوپر چلیں، اور اس پوری دنیا میں جو اگر طاقت اور قدرت کا سرچشمہ ہے وہ بھی الہی منصب کے ساتھ جڑا رہے، وہ جو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، انسان کو حکم دیا جاتا ہے لیکن انسان اس پہ آج بھی عمل نہیں کر رہا، تو حق تو امام زمانہ علیہ السلام کا ہے۔ تو میں ادھر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ فقط قرآن میں نہیں، باقی تمام تر کتابوں میں یہ جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھی تھی کہ اس کے اندر ذکر میں نے شروع میں آپ سے یہ کیا کہ تذکرہ ہوا ہے، اس کی دلیل بھی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر بائبل میں اگر آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو وہ جو سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے ہمارے محترم کرسچنز کے پاس، عیسائیوں کے پاس، تو ان کے بعد یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا تصور ظہور کا ان کی کتابوں میں موجود، واضح طور کے اوپر بھی لکھا گیا۔ واضح طور پر کس طرح؟ اب جیسے یہی آیہ مبارکہ ہے، یہی آیہ مبارکہ زالمز میں آ گیا، PSALMS، ادھر آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں وہ کم و بیش ان الفاظ کے ساتھ ہی بالکل ہو بہو یہی ترجمہ بنتا ہے کہ the righteous یا پھر the pious shall inherit the earth۔ تو یہی کہ اللہ نے اس کو لازم و ملزوم بنایا کہ جب قرآن کے اندر خدا نے تذکرہ کیا کہ میں نے گزشتہ کتابوں میں زبور میں لکھ دیا، تو زبور میں پھر موجود بھی ہونا چاہیے آج بھی، چاہے لوگ سمجھتے ہوں کہ وہی تحریف ہو چکی ہے زبور، لیکن اس آیہ مبارکہ کا ہونا لازمی تھا، کیونکہ جب قرآن کے اندر یہ آیہ مبارکہ آ گئی ہے کہ جس نے قیامت تک رہنا ہے تو لوگ لازمی رجوع کریں گے اس کتاب تک، اس ریفرنس پہ گزشتہ کتاب تک۔ تو اس کتاب میں خدا نے یہ یقینی بنایا کہ یہ آیہ مبارکہ موجود رہے،
جو ادھر لے غضب کہ لکھ دیا ہم نے گزشتہ کتابوں میں، تو گزشتہ کتاب میں دیکھیں تو مل جاتا ہے. صحیح. اب آپ دیکھیے اچھا کہ جو میں یہ کہہ رہا اب جی یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآنی تعارف ہے، قرآن میں ذکر ہے. اچھا، اور یہ کہ بہت بڑی دلیل سورہ قدر خود ہے کہ شب قدر جو ہے وہ برپا ہو رہی ہے، نہ کہ صرف روایت یا یاد بنائی جا رہی ہے، نہ اس سے ہٹ کے ہے، برپا ہو رہی ہے. اس میں روح کے نازل ہونے کا صریحاً ذکر ہے، اس کے اندر صاحب امر کے اوپر اللہ کے امر کے نازل ہونے کا ذکر ہے. تو اب یہاں پر یہ کہنا کہ وہ پیدا ہوں گے یا کوئی جعلی اس منصب پر اپنا دعویٰ کرے، تو کوئی سامنے کیوں نہیں آتا؟ کوئی سامنے آ کر بتائے کہ صاحب امر وہ ہے اور اس کے اوپر کیا امر نازل ہوا اور سال بھر کیا ہونے والا ہے، وہ بتائیں. کم از کم اپنے ہی بارے میں کوئی انسان کچھ کہے. تو مطلب ایسا اس وقت سب خاموش ہو جاتی ہے. اس وقت جتنے لوگ ہیں جنہوں نے دعوے کر رکھے ہیں وہ سب غائب ہو جاتے ہیں، یا وہ لوگ جو اس پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے. تو ابھی 1192 سال سے کیا ہو رہا ہے؟ وہ صاحب امر کون ہے؟ وہ امر کس کے اوپر آ رہا ہے؟ تو اس کا جواب نہیں ہے خلا. یہاں درست فرما رہے ہیں آپ کہ دیکھیے بات تو صرف سیدھی سادی ہے، اور وہ یہ کہ اگر آپ دعویٰ کرنے سے سب کچھ نہیں ہو جاتا. لوگ بڑے بڑی دنیا میں لوگ آئے کہ جنہوں نے امیر المومنین ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن دنیا میں کوئی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے امام المتقین ہونے کا دعویٰ کیا ہو، کیونکہ پھر وہ تقوی کی دلائل بھی سامنے لانی پڑیں گی. کرتوت ہوں ایسے کہ سب لوگ دیکھ کے آپ کی طرف کہیں کہ سبحان اللہ، کہ ماشاء اللہ آپ نے یہ کیا، اور پھر آپ کو کہنا پڑے کہ نہیں جی ان کو تو بخش دیا تھا، ان کو تو معاف کر دیا تھا. اور دلائل آپ کے پاس ہونا کہ خدا نے معاف کیا، کیونکہ حضرت جبرائیل ان کے پاس آئے نہیں ان کو بتانے کے لیے کہ خدا نے ان کو معاف کر دیا ہے، یا قرآن کے اندر کوئی آیت ہو، یا کوئی رسول خدا کی حدیث ہو کہ فلانا فلانا جو ہے وہ آئندہ بعد میں میرے آئے گا اور وہ اتنے ظلم ڈھائے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، اور معافی مانگے گا خدا سے، اور خدا نے اس کو معاف کر دیا. لہذا خدا کی مخلوق کے سامنے تو ان کے کرتوت ہی ہوں گے نا. تو امام المتقین ہونے کا تو کسی نے دعویٰ کر نہیں سکتے تھے سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کے، اور ہمارے جو ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں وہ ان کے وارث ہیں. لہذا امام زمانہ علیہ السلام کے لیے اگر کوئی شخص کوئی ایسا دعویٰ کرے کہ میں امام وقت ہوں یا کچھ ایسا ہوں، تو کیا بھائی بات تو سامنے کی ہے کہ ان کو پھر وہ اس معیار کے اوپر ہونا بھی پڑے گا جو معیار تمام تر احادیث پیغمبر میں موجود ہے. کتب مختلف جو گزشتہ کتابیں ہیں تمام ان کے اندر ان کا ذکر موجود ہے. اور میں آپ کو عرض کروں کہ یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، اور یہ کوئی چھوٹا واقعہ رونما ہونے والا نہیں ہے، اور یہ کوئی محض اتفاق بھی نہیں ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ تمام تر جتنے بھی بڑے مذاہب سے لے کر چھوٹے مذاہب ہیں اس میں یہ تصور ظہور موجود ہونا، یہ کیا محض اتفاق ہے؟ کہ آپ مجھے بتائیے کہ اس بات کا کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتفاق ہو؟ اگر آپ عیسائیوں کے پاس دیکھیں کہ یہ تصور ظہور موجود ہو، یعنی کمنگ آف the second coming of the Christ، تو ایک سیویئر کا آنا، یہ جو تصور ہے عیسائیوں کے پاس موجود ہونا، یہودیوں کے پاس موجود ہونا، مسلمانوں کے پاس موجود ہونا، تو ادھر تو آپ کہہ دیں گے کہ یہ تینوں مذاہب ایک دوسرے سے بہت نزدیک ہیں، اور سب کے انبیاء علیہ السلام مشترک ہیں. ائمہ معصومین زیادہ تر جو ائمہ کہہ رہا ہوں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جو عقائد ہیں اور وہ تمام تر کتابیں ہیں مشترک بہت ساری جو ہے جس کے اوپر ایمان رکھا جاتا ہے. تو پھر امام زمانہ علیہ السلام کا تصور یا ایک سیویئر کا تصور آنا، ان تینوں کے اندر ایک ہی آنا کوئی اتنے کو بڑے تعجب کی بات نہیں. اچھا اس میں تو کہہ دیں گے تعجب نہیں ہے. جو اہل ہنود کیا ہندوؤں کیا کانسیپٹ ہے وہ تو کسی آسمانی کتاب کو نہیں مانتے. ان کیا کلگی اوتار جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کوئی آئے گا. جی ہاں، تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ دیکھ لیجئے کہ جب حالانکہ تینوں مذاہب کے اندر اگر یہ تصور آ جانا محض اتفاق نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ان تینوں مذاہب کے اندر تو آنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، تو جس طرح آپ نے ہندوؤں کے بارے میں کہا اور حتیٰ کہ بدھسٹ کے بارے میں بھی ہے کہ ان کے پاس بھی یہ تصور موجود ہے کہ ایک کالا زمانہ ہوگا جو کل یوگ کہتے ہیں یہ ہندو، تو اس کے اندر ان کے کالکی مہاراج کے نام سے انہوں نے یہ نام ہے کہ وہ آئیں گے سفید گھوڑے کے اوپر ہوں گے، تلوار ہاتھ میں ہوگی،
اور وہ دنیا کو عدل و انصاف سے، وہ جو ہمارے پاس جو روایت آتی ہے نا یملأ الارض عدلا و قسطا، وہ والی بالکل ہو بہو وہی چیز ان کے پاس بھی ہے کہ جناب زمین جو ہے وہ عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جس طرح ہمارے پاس ہے نا کما معمولیت ظلم و جورا، تو وہ ظلم و جور سے جس طرح سے بھری ہوگی تو وہ دور وہ ہوگا. یہ ہندو بھی بتا رہے ہیں، اچھا بدھسٹ بھی بتا رہے ہیں. تو ان ہندو اور بدھسٹ کا تو جغرافیکلی اگر آپ دیکھیے تو علاقہ بھی بہت دور ہے کہ آپ یہ کہیں کہ ان لوگوں کا آپس میں کوئی ربط تھا. تو اور نہ زبان ملتی ہے، نہ کوئی ویلیوز ملتی ہیں، نہ دین ملتا ہے، نہ دینی اقدار ملتے ہیں. ان مذاہب میں دیکھ لیں. دوسری طرف جو میں نے 3 مذاہب کہے وہ ابراہیمک ریلیجنز آپ کہہ لیں، تو ان ابراہیمک ریلیجنز کا تو آپس میں علاقے بھی ایک تعلق چلے رہا سب کچھ. لیکن یہاں جو آپ کے جو مذاہب ہیں ہندو اور بدھسٹ، ان کا تو علاقہ ہی مختلف ہے، زبان مختلف، ہر چیز مختلف. اچھا اب دین دیکھ لیجئے کہ کیا چیز کامن ملتی ہے ابراہیمک ریلیجنز اور ہندو اور بدھزم میں. فقط ایک چیز ملتی ہے، خدا کا تصور، وہ بھی ایک سے زیادہ یا ایک جو کچھ بھی ہے. اس کے بعد کیا قیامت کے بارے میں، کیا آسمانی کتابوں کے بارے میں، کیا انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، کیا ملائکہ کے بارے میں، جہنم اور جنت کے بارے میں کیا ملتا ہے؟ نہیں. ہندوازم اور بدھزم کے پاس یہ کچھ بھی نہیں ہے، ابراہیمک ریلیجن سے ملے گا. اچھا تو کیا چیز کامن مل رہی ہے؟ ایک خدا کا تصور، ایک ہو یا زیادہ. دوسرا درمیان میں کچھ بھی نہیں، اور آخر میں جا کے صرف کیا ایک سیویئر کا ملتا ہے مشترک چیز کہ دنیا کا اختتام، دنیا کے اندر جب بہت زیادہ ظلم و جور ہوگا تو یہ ہوگا. تمام قوموں کے پاس ہدایت کے لیے رسول بھیجے گئے. اب وہ زمانہ گزرنے سے، ہزاروں سال پرانے مذاہب ہونے سے وہ چیزیں جو اصل شکل میں تھی وہ تو موجود رہی نہیں، مگر وہ بعض چیزیں کچھ نہ کچھ رہ گئیں. جس طرح سیویئر کا ایک کانسیپٹ رہ گیا ان کے پاس، چاہے وہ کسی بھی نام سے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. میں اگر یہ بات تھی، میں وہی عرض کر رہا ہوں، کانسیپٹ رہ گیا سیویئر کا، اتفاق نہیں ہے. میرا نقطہ یہ ہے کہ اگر یہ اتفاق ہوتا تو میں تو اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ اللہ نے جو فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہے، تو حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک اسلام ہی تھا. اور اسلام تھا، لیکن اگر آپ اختلاف دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تحریف ہوئی ہے دین، ورنہ اصل شکل کے اندر باقی رہتا تو پھر وہ تمام تو مجھے آپ یہ بتائیے نا کہ اگر امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں وہ آسمانی جو کتابیں نازل ہوئی ان میں اور انبیاء علیہ السلام جو آئے اس کے بعد جو دین تحریف ہو کے کچھ اور شکل اختیار کر لی، لیکن یہ چیز باقی رہی، تو مجھے آپ یہ بتائیے قیامت کا تصور کیوں باقی نہیں رہا؟ ہندوازم اور بدھزم میں نہیں ہے. آسمانی کتابوں کا کیوں نہیں کانسیپٹ رہا؟ نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کا کیوں نہیں رہا؟ نہیں ہے. جہنم اور جنت کا کیوں نہیں ہے؟ نہیں ہے. ملائکہ کا کیوں نہیں ہے؟ نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ چیز آ رہی ہے. تو یہ اتفاق ہے؟ اتفاق نہیں ہو سکتا. یعنی خدا نے یقینی بنایا کہ جب میرا مہدی دنیا میں آئے اور وہ مکے میں جب ظہور فرمائے تو وہ جب فرمائیں کہ اے دنیا والو جان لو انا المہدی یا اہل العالم انا المہدی، تو اس وقت ہر ایک یہ پکارے دنیا میں جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ یہ کہے کہ یہ وہ ہمارے ہیں جن کے بارے میں بشارت دی گئی. بدھسٹ کے ہیں، ہمارے ہیں، سب کے سب ہندو یہ کہیں، سب کے سب عیسائی، سب کے سب یہودی، سب کے سب مسلمان، سنی شیعہ، سب کے سب یہ کہیں کہ یہ ہیں وہ کہ جن کا ہمیں انتظار تھا، یہ ہیں وہ کہ جن کے بارے میں کہا گیا تھا ہماری کتابوں میں. تو یہ اتفاق نہیں ہے، یہ خدا نے رکھا ہے جانتے بوجھتے ہوئے. ہاں خدا نے رکھا ہے تاکہ ہر ایک کے پاس یہ موجود ہو. جس طرح سے قرآن کی آیت مبارکہ جس سے ہم نے شروع کیا کہ وہ خدا نے جو یہ کہا کہ بھئی گزشتہ کتابوں میں بھی میں نے لکھ دیا ہے اس بارے میں، تو گزشتہ کتابوں میں آپ کو آج بھی موجود ہے، آج بھی آپ کو مل جاتا ہے.
اس کا حوالہ. لہٰذا اچھا، یہ پھر اتفاق نہیں ہو سکتا. امامت جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ ہے، اور سنت الہی میں تبدیلی ایجاد نہیں ہو سکتی. قرآن کہہ رہا ہے کہ بالکل ایسے رہے گا جس طرح سے امیر المومنین ہے، اس طرح سے ہو بہو امام حسن مجتبیٰ ہے، اسی طرح سے سید الشہداء ہیں، اسی طرح امام زمانہ تک ہے. اب جن لوگوں نے اپنے سلسلے الگ کر لیے، ان کی شبہات ائمہ سے بالکل مختلف ہو گئی. یا ان کے مریدوں کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے یا نہیں قبلہ؟ اگر امامت کے سلسلے کو کنٹینیو کریں ہم، تو ہم ایک ایسے امام کی پیروی کریں جو کہ ہو بہو سیرت میں، کردار میں اور علم میں، فضل میں، عصمت میں مولا امیر المومنین کی شبیہ ہو، نہ کہ کوئی واسطہ ہی نہ ہو. قبلہ بات یہ ہے، انگریزی میں کہاوت ہے نا کہ a man is recognized by the company he keeps. تو آپ کی پہچان تو انہی سے ہوگی کہ جو آپ کے دائیں بائیں ہیں. تو اب آپ چلے جائیں اس بات کے اوپر کہ آپ ان کے فالوور ہیں اور ان کے پیروکار ہیں، جو کہ جن کو آپ یہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ کے امام ہیں، اور امام سے مطلب یہ کہ وہ منصوص من اللہ عہدہ ہے جو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہو، اور منصوص من اللہ نے جب چنا ہو تو اللہ ایسے ویسے کو تو چن نہیں سکتا جو آپ جیسا ہو. یا مثلا آپ یہ کہیں کہ بھئی بہت سارے معاملات میں ہم ان سے بہتر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو ہم تو ان ائمہ معصومین علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. ہمارے 12 ائمہ کہ ہم تو دعویٰ کرتے ہیں، ہم تو کھلا چیلنج کرتے ہیں کہ دشمن ہو دوست ہو، ایک نقطہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام میں سے ایک چیز ہمیں آپ دکھا دیں کہ جو خطا ہو، آپ کہہ سکیں کہ یہ تو خطا تھی، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. کوئی گناہ دکھا دیجئے، کوئی معصیت دکھا دیجئے. ارے اس کے تمام تر چیزوں کو چھوڑیے، کوئی مکروہ دکھا دیجئے، یا پھر ترک اولا چھوڑیے، ترک مستحب چھوڑیے، ان میں سے کچھ دکھا دیجئے کہ ترک اولا ہو گیا. ترک اولا میں کہہ رہا ہوں جو انبیاء علیہ السلام سے بہت سے سرزد ہوا. آپ ہمارے 12 اماموں میں سے دکھا دیجئے کسی نے کہا ہو کہ جناب انہوں نے غلطی کی، انہوں نے گناہ کیا. بلکہ جتنے دور گزرے ان تمام دور کی کتابیں اٹھائیں، ان تمام لوگوں کے اکاؤنٹس اٹھائیں کہ جو وہ کہتے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اس روئے زمین پر متقی، پرہیزگار، عالم، زاہد شجاع. یہی ہے، اور یہی ہے، اور ان سے بڑھ کے کوئی نہیں ہو سکتا. علم میں سب سے زیادہ، تقوی میں سب سے زیادہ. تو آپ ان کا کردار دیکھ لیجئے. اور ابھی کوئی شخص کوئی کہے کہ جناب میں ہوں، یا کوئی اس وقت سے پہلے یا بعد میں کوئی قائد دعویٰ کرے اور جھوٹا دعویٰ کرے، تو وہ تو ایسی بات ہوگی کہ بہت ساری علم کی بات ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں جعفر کذاب نے دعویٰ کیا تھا کہ میں امام ہوں. ان کی شہادت کے فوراً بعد ان کا بیٹا تھا. یعنی اب آپ دیکھ لیجئے کیا رشتہ ہے. اگر آپ رشتے سے نکالنا چاہیں کہ فلاں نے ان کے بیٹے ہیں، بھائی یہ تو یہ بھی سادات میں سے ہیں. موسی صاحب میرے سامنے تشریف فرمائے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. یا پھر میں امام حسین علیہ السلام کی اولاد، امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد سے ہوں، زیدی ہوں. تو چلیں جی، نعوذ باللہ من ذالک. بھائی جہنم میں کسی نے جانا ہو تو دعویٰ کرے امامن کا، چیبتی کا شعبہ. خدا کی جانب سے جی بے شک ایسے. اچھا قبلہ غیبت کا جو سلسلہ ہے، غیبت صغریٰ ہوئی پھر غیبت کبریٰ، اس کے لیے قوم کو تیار کب سے کیا جانا شروع کیا؟ قائم حضرت حضرت بقیت اللہ کا ذکر تو مولا امیر المومنین سے جو روایات ہیں وہاں سے ملتا ہے، رسول خدا سے ملتا ہے. رسول خدا نے 12 کے نام اپنے جو جانشین ہیں ان کے 12 کے نام لیے اور اس پر ذکر کیا. مگر جو پریکٹیکلی تیاری شروع ہوئی، کیونکہ قوم کو عادت تھی کہ امام کے پاس جانا، اپنے سوالات لے کے جانا، ان سے ان کے جوابات لینا، ان کو جو ہے وہ ان سے باقاعدہ ان کی زیارت کرنی. اب ایک دور ایسا آنے والا ہے جب امام ہوں گے مگر ہم دیکھ نہ پائیں گے، ان سے مل نہیں پائیں گے. تو اس کے لیے کہ قوم کا شیرازہ نہ بکھر جائے، اس کی تیاری ہونی بہت ضروری تھی، ذہن سازی ہونی بہت ضروری تھی. اس کی تیاری عروج پہ کب سے گئی، کس زمانے سے گئی؟ ذکر تو ہوتا رہا، میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ کو مل جائے گا حضرت حجت کا ذکر. تیاری کب سے شروع ہوئی پریکٹیکلی؟ دیکھیے جو ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جب ذکر کرتا ہے یا اپنے انبیاء علیہ السلام سے ذکر کرواتا ہے تو وہ بلا مقصد نہیں ہوتا، اور مقصد تیاری ہی ہوتا ہے. بشریت کی، انسانیت کی تیاری.
کہ وہ اس معیار پر پہنچ جائے کہ اب وہ اس لائق بن جائے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو۔ دیکھیے قرآن کے اندر جو آیات ہیں وہ 100 سے زیادہ آیات تو قرآن کے اندر ہیں جو ڈائریکٹلی امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ڈائریکٹ ان سے مخصوص ہوں۔ اس کے بعد تمام تر ائمہ معصومین علیہ السلام کے لیے جو اہل بیت کے لیے جو آیات ہیں، جیسے آیت تطہیر سے لے کر آئے مباہلہ سے لے کر آئے ولایت سے لے کر وہ آیات آپ لے لیجئے، تمام ہادیوں کے لیے جو آیات، تو وہ تو آیات وہ ہیں کہ جن کے اندر شامل ہیں امام زمانہ علیہ السلام بھی اور دیگر معصومین علیہ السلام بھی، لیکن جو مخصوص مولا آقا و مولا کے لیے ہیں وہ 100 سے زیادہ آیات ہیں، اور احادیث رسول 1200 سے زیادہ۔ میں نے عرض کیا کہ اہل سنت کے پاس بھی اور اہل تشیع ہمارے پاس بھی دونوں منابع میں آپ کو ملیں گی۔ تو جو تیاری کی بات آپ فرمانے کہ مطلب اب آپ دیکھ لیجئے نا کہ یہ جو تیاری ہے یہ کب سے کی جا رہی ہے؟ اس وقت سے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا، اور یہ کس لیے تھا کہ انسانیت کو، اب خدا نے، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مبعوث کیا تھا نا، تو اللہ نے فرمایا نا قرآن کی آیت مبارکہ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم، کہ اللہ نے تو بڑا احسان کیا مومنین کے اوپر کہ جب ان کے درمیان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا جو انہی میں سے تھے، من انفسہم مومنین۔ اچھا ویسے ادھر ٹاپک تو نہیں ہے آپ کا، لیکن ایک نقطہ میں عرض کر دوں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو لوگ کافر کہتے ہیں، مجھے ذرا یہ بتا دیجئے کہ وہ مومنین کون تھے کہ جن کے درمیان میں رسول انہی میں سے تھے، انہی خون میں تھے، انہی کے خاندان میں سے تھے، انہی میں سے تھے، اور مومن تھے وہ لوگ جن کے درمیان میں مبعوث کیا گیا، ذرا نام لکھوا دیں۔ تو ہمیں تو بہت سو کے نام کہتے ہیں نا کہ ہمارے بزرگان دین ہیں، وہ تو اسلام فلانے بڑھاپے میں لے کے آئے اور جوانی میں لے کے آئے فلانے، تو ہمیں تو بتائیے وہ مومنین بتائیے کہ رسول کے آنے سے پہلے وہ مومن تھے اور رسول ان کے درمیان میں آئے۔ خیر حضرت ابو طالب کے علاوہ نام نہیں دے سکیں گے، بہر صورت ہم تو دے دیں گے، وہ پھنس جائیں گے۔ اچھا خیر، بہرحال تو اللہ نے احسان جتایا مومنین پر کہ دیکھو محمد مصطفیٰ جو تمہارے درمیان میں بھیج رہا ہوں، لقد من اللہ، من احسان جتا رہا ہے خدا۔ تو اسی طریقے سے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، یہ والی آیت مبارکہ دیکھ لیجئے، ادھر بھی امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں جو آئی کہ خدا نے جو ارادہ کیا ہوا ہے کہ وہ احسان کی طرف، کہ بڑا احسان کرے کس پر؟ ان لوگوں پر جو دنیا میں کمزور کر دیے گئے، وہ نیک لوگ، وہ مومن لوگ جو دنیا میں کمزور کر، تو دونوں میں مشترک چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا تو خدا کہہ رہا ہے میں نے تم لوگوں پہ بہت بڑا احسان کیا ہے، اس سے پہلے انبیاء کے لیے یہ بات نہیں ہوئی۔ اب جو ہے وہ مشترک چیز، یہی چیز امام زمانہ علیہ السلام کے لیے آ رہی ہے کہ جب یہ آئیں گے نا، جب، اور تم لوگوں کے اوپر بہت بڑا میں احسان کر رہا ہوں کہ جب یہ تمہارے درمیان میں آئیں گے، تو جن کے درمیان میں آئیں گے بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ظہور امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف ہو جائے۔ تو مماثلت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ یہ دیکھے نا کہ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے پر اللہ نے کہا بہت بڑا میں نے احسان کیا، تو دوسری دفعہ احسان خدا جتا رہے کہ جب یہ آئیں گے، دوسری آیت مبارکہ سے یہ ملتا ہے۔ لہٰذا تو تیاری تو جو اب اس کی طرف جاتے ہیں کہ آپ نے جو فرمایا، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تیاری تو اللہ کرواتا رہا، شروع سے لے کر تمام انبیاء کراتے رہے علیہ السلام، تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کراتے رہے، حتیٰ کہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ امام صادق علیہ السلام نے کتنی بار، کتنی روایات ہمیں ملتی ہیں کہ دیکھیں نا، ہم تو جعفری کہلاتے ہی اسی لیے ہیں کہ 50,000 سے زیادہ ہمیں جو احادیث ہیں وہ امام صادق علیہ السلام سے ملی نا، کہ اگر وہ نہ ہو ہمارے پاس تو ہمارے پاس بہت ساری، ہمارا تو آدھے سے زیادہ دین ہی ہمارا
پھنس جائے گا کہ اگر وہ روایات نہ ہو حل نہیں ہوگا، شرعی حل نہیں ہوگا بہت سارے احکامات شرعی کا. خیر امام صادق علیہ السلام سے کتنی روایات ہیں. اب ایک واقعہ آپ کو عرض کروں کہ آپ جو تیاری کی بات فرما رہے ہیں کہ ایک دن ایک راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا امام صادق علیہ السلام خاک کے اوپر تشریف فرمائے، دو زانوؤں کے، اور زارو قطار رو رہے ہیں، اور پھر وہ یہ فرما رہے ہیں، یہ جملے فرما رہے ہیں کہ یا سیدی یا مولائی. یہ جملہ کہ وہ آپ کی غیبت نے ہمیں پریشان کر دیا اور مسائل کے اندر ہم گھر گئے، تو ہم کیا کریں گے کہ جب تک آپ کا ظہور نہ ہو. تو اس راوی نے کہا کہ میں نے سوچا کہ غائب تو اللہ تو نہیں ہے، تو یہ جو کس سے مانگ رہے ہیں، یہ جو یا سیدی یا مولائی کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگا میں پاس جب آیا اور میں نے پوچھا تو بتایا کہ وہ مہدی ہیں کہ جن کے بارے میں تذکرہ کر رہا ہوں. یعنی امام صادق علیہ السلام رو رو کے توسل کر رہے ہیں آپ کے بارے میں اور میرے بارے میں امام سے، اور جملہ کیا فرما رہے ہیں؟ یا سیدی یا مولائی. اور پھر وہ حدیث مبارک امام صادق علیہ السلام کی کہ اگر میری زندگی اتنی طولانی ہو جائے کہ میں مہدی تک پہنچ سکوں تو میں اپنی ساری زندگی لخدمتہ حیاتی، میں پوری زندگی ادرکتہ کے بارے میں جو ہے نا کہ اگر میں ترک کر سکا میرے ان تک امام زمانہ علیہ السلام تک پہنچ سکا، میری طولانی اتنی ہو گئی عمر، تو میں اپنی پوری زندگی ان کی خدمت کرتے ہوئے گزار دوں گا. خدمت کا لفظ امام صادق علیہ السلام فرمائے. یہ تربیت کی جا رہی ہے ہماری، بتایا جا رہا ہے کہ سمجھ لو کہ یہ 12ویں امام کون ہے، تو تم تیاری اگر کرنی ہے تو تم لوگ سمجھو کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام کا مقام و منزلت کیا ہے، کہ وہ جو 12ویں امام جو تمہارے درمیان نہیں ہے تو تمہیں قدر ہونی چاہیے. ہم تم لاوارثوں کی طرح، یتیموں کی طرح پھر رہے ہو، حالانکہ اتنی عظیم نعمت وہ تمہارے کردار کی وجہ سے تمہارے درمیان میں نہیں ہے، تمہاری وجہ سے وہ درمیان میں نہیں ہے. مولا کو 313 لوگ چاہیے. کتنے لوگ آج تیار ہیں امام زمانہ علیہ السلام کے لیے کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ ہم یقینی طور پہ کہتے ہیں کہ ہم ان 313 میں سے ایک ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے 313 کتنے لوگ ہیں؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اہل سنت میں کتنے لوگ ہیں، امت مسلمہ میں کتنے لوگ ہیں جو کہہ دیں 313 والی بات تو ان کے پاس بھی نہیں کہ ہم ہیں 313 میں سے. کتنے ہیں کہہ سکیں اہل سنت میں سے؟ شیعوں میں سے کتنے ہیں جو کہہ سکیں؟ مسلمانوں میں سے کتنے ہیں جو کہہ سکیں؟ اچھا عیسائی کہتے ہیں سیکنڈ کمنگ آف دی کرائسٹ، عیسائیوں میں کتنے ہوں گے جو کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو ہم لوگ تیار ہیں اور ہم بہت اچھے ہیں؟ کہ کوئی عیسائی نہیں کہہ سکے گا، کوئی آج انسان نہیں کہہ سکتا. لہذا خدا جب امام زمانہ علیہ السلام کو بھیجے گا تو ان کا معیار یہ ضروری ہے تیار ہونے کے لیے کہ ان کا معیار کیا ہے، وہ پاکیزگی کا پیکر امام زمانہ علیہ السلام، وہ آقا و مولا، وہ روح ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کا پیکر. یہ امام زمانہ علیہ السلام پر ہمارے ماں باپ قربان ہو. امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت اگر ان لوگوں کے اندر رتی برابر بھی آ جائے تو وہ اس شوق سے مر جائیں کہ ظہور نہیں ہوا. جی اچھا ٹائم ہمارے پاس محدود ہوتا جا رہا ہے. قبلہ معسکر کے اندر سامرہ آج بھی آپ دیکھیں کہ اس طرح سے آباد نہیں ہے جس طرح سے بغداد آباد ہے، جس طرح سے دوسرے شہر آباد ہیں. آج بھی لخ و دخ زمین نظر آتی ہے، صحرا بالکل، مطلب آبادی بہت کم. اور اس زمانے میں بنی عباس کی وہ بڑی چھاونی ہوا کرتا تھا، اسی لیے اس کو جو ہے وہ سامرہ جو ہے وہ مشہور تھا. وہاں پر لے جا کے نظر بند کیا امام حسن عسکری علیہ السلام کو، پوری کوشش کی کہ سلسلہ امامت کو چراغ کو بجھا دیا. انہوں نے پوری نظر رکھی ہوئی تھی. کس طرح سے خدا نے یہ اسباب مہیا کیے کہ امام کی ولادت بھی ہوئی اور غیبت بھی ہوئی اور سلسلہ امامت جو ہے وہ اس کا چراغ وہ بجھا نہ سکے. سب کچھ ساری قدرت و طاقت رکھنے کے باوجود یعنی نرغے کے اندر ہے، اور خاص اصحاب سے امام حسن علیہ السلام نے تعارف بھی کرا دیا جنہوں نے امام کو بچپن میں دیکھا بھی اور اس کے بعد غیبت ہو گئی. اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں تاکہ پھر میں آگے بڑھوں. دیکھیے قبلہ، بات یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی روایت آپ کے سامنے میں عرض کروں کہ جب امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا
کی ولادت بسعادت ہوئی ہے، تو روایات میں آیا کہ شیطان نے، ابلیس نے بلند آواز میں چیخیں ماری اور رونا شروع کیا. تو تکلیف ہوئی. کیوں تکلیف ہوئی؟ تمام تر چیلے چانٹے جمع ہوئے اور کہا کہ بھئی کیوں رو رہے ہیں، کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ دنیا میں ابھی ایک ایسی ہستی آئے ہیں، ولادت ہوئی ہے کہ ان کی وجہ سے ہم سب نابود اور ہم سب تباہ و برباد ہو جائیں گے. تو یہ کہا، تو انہوں نے کہا کہ روایت کے الفاظ عرض کر رہا ہوں کہ وہ چیلوں چانٹوں نے کہا کہ اچھا پھر جاتے ہیں کہ اور ان کو ہم قتل کر دیتے. کہا ابلیس نے کہا ایک منٹ رک جاؤ، خبردار کبھی نزدیک بھی آنے کی کوشش مت کرنا. نے کہا اس لیے کیونکہ اگر نزدیک آئے تو یہ یاد رکھو کہ آج جو ہم جی رہے ہیں، یہ جو دنیا موجود ہے، یہ کائنات جو موجود ہے، ان کی وجہ سے اگر وہ دنیا میں نہ رہے تو حجت خدا دنیا حجت خدا سے خالی ہو گئی. تو یاد رکھو یہ دنیا کا پھر خدا کو ضرورت نہیں رہے گی، کوئی مقصد نہیں رہے گا کائنات چلانے کا، تو ہم سب مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو بھی اتنا پتا تھا، لیکن جو خلیفہ، جو آپ نے کہا خلیفہ وقت، اس کو پتہ ہی نہیں تھا، اور وہ اس چیز پہ تلا ہوا تھا کہ حجت خدا کو قتل کر دیا جائے. لیکن خدا یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ کام ہو اور دنیا ختم ہو جائے، لہٰذا اس نے اپنی حجت خدا کو، جو آخری حجت ہیں، ان کو محفوظ کرنا ضروری تھا. لہٰذا آج بھی جو امام زمانہ علیہ السلام ظہور نہیں فرما رہے، آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی کے بقول ان کے دروس ہیں، میں اس کے اندر سے ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ جس طرح میں بھی تھوڑی دیر پہلے یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ تیار نہیں ہیں، ہم لوگ اگر تیار ہوں، ہم لوگ آمادہ ہو جائیں، جس طرح بہت سارے لوگ بھی کہتے ہیں، تو امام کا ظہور ہو جائے، درست ہے. لیکن حقیقت، اصل مقصد، اصل وجہ جو ہے ظہور نہ ہونے کا، وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ امام زمانہ علیہ السلام کی زندگی مبارک کو خطرہ ہے، لہٰذا اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہوا ہے کہ ان کی زندگی کو چونکہ خطرہ ہے، اس وجہ سے ظہور نہیں فرما رہے. اور جس لحظے ان کی زندگی کو خطرہ نہیں ہوگا وہ ظہور فرما دیں گے. تو وہ خلیفہ کو، کم بخت کو جو تھا، اس سے محفوظ کرتا تھا. لہٰذا حضرت امام زمان علیہ السلام کی ولادت ہو رہی ہے تو ولادت کو پوشیدہ رکھنا تھا، بالکل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جس طرح ہوا تھا کہ فرعون تھا ملعون، اور وہ کہتا تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو میں نے قتل کرنا ہے. لیکن یہ خدا کی مرضی تھی کہ خدا نے اسی ملعون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے. اسی طرح ادھر امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں کیا تھا کہ خلیفہ نے کہا کہ قتل کروں گا یہ وہ، اور اس کی ناک تلے امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں ولادت ہوتی ہے. یہ تک ماحول تھا کہ جاسوس رکھے ہوئے تھے امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر کے اندر، جاسوس آتے تھے چیک کرنے کے لیے، عورتیں آتی تھیں دیکھنے کے لیے کہ ہاں ان کے گھر میں کوئی ولادت تو نہیں ہو رہی. تو جو روایات میں ہے کہ جو حمل کے نشانیاں ہوتی ہیں وہ بی بی نرجس پہ نہیں تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے چونکہ محفوظ رکھنا تھا امام زمان علیہ السلام کو، تو ان حالات میں ولادت ہو رہی ہے. اور ولادت بھی ہونے کے ساتھ بھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ 5 برس تک کے ہو جاتے ہیں تو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت رونما ہوتی ہے. اور جس طرح اللہ نے محفوظ جب رکھنا ہوتا ہے تو کیسے محفوظ رکھتا ہے کہ آپ وہ واقعہ دیکھ لیجئے کہ جب امام زمانہ علیہ، آپ کو معلوم ہے ہمارے شیعہ عقائد میں یہ ہے کہ معصوم کا جنازہ معصوم ہی کرتے ہیں، معصوم کے غسل و کفن و تدفین و تشییع جنازہ معصوم ہی کریں گے. تو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان پر نماز کا اگر کسی نے پڑھانی ہے تو وہ امام زمانہ علیہ السلام ہی پڑھائیں گے، انہی کا حق ہے. تو ادھر جعفر کذاب کھڑا ہو گیا اب نماز پڑھانے کے لیے، اور خلیفہ اور اس کی پوری فوج آ گئی نماز پڑھنے کے لیے امام حسن عسکری علیہ السلام پر. تو جنازہ جسد مبارک امام حسن عسکری علیہ السلام کا سامنے ہے، اور جعفر کذاب کھڑا ہو گیا، وہی خلیفہ، وہی ملعون جو امام زمانہ علیہ السلام کو ڈھونڈ رہا تھا اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کہیں سے سراغ مل جائے کہ وہ موجود ہوں تو ان کو قتل کر دے. کیا ہوا کہ 5 سال کا بچہ مجمع چیرتا ہوا آیا، اور وہ آنے کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کے والد کے سامنے، اپنے جسد مبارک کے سامنے کھڑا ہونے والا وہ جھوٹا امامت کا دعویٰ کرنے والا جعفر کذاب کے ابا میں ہاتھ ڈالا
اور کھینچا اور کہا کہ تاخر یا عمنی، صبر کریں، رک جائیں چچا جان، یہ فرمایا اور کہا پیچھے کھینچا اور کہا یہ میرا حق ہے، یہ میرے والد ہیں جو بتا رہے ہیں کہ یہ میرے والد ہیں، فرما رہے ہیں یہ میرے والد ہیں، اور فرمانے کے بعد نماز کا کہا کہ میرا حق ہے، اور سامنے آ کے نماز پڑھا رہے ہیں۔ تو اس وقت خلیفہ کی آنکھیں بند، خلیفہ کی پوری فوج پیچھے ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھے اور کہے کہ اچھا یہ کیسے، یہ 5 سال کے بچے نماز کیسے پڑھا سکتے ہیں۔ دوسری طرف کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ یہ کہیں کہ ارے خلیفہ صاحب، خلیفہ جی، خلیفہ جی یہ جن کو آپ ڈھونڈ رہے تھے وہ تو یہ ہیں سامنے، تو پکڑ لیں، پوری فوج موجود ہے، سب موجود ہے، لیکن نہیں، خدا نے جب محفوظ کرنا ہو اپنی حجت خدا کو تو وہ اپنی حجت کو محفوظ، خدا بہتر جانتا ہے کہ اس نور کو روشن رکھنے کے لیے اس نے کیا رکھنا ہے، کیا کرنا ہے۔ جی کچھ فرما رہے تھے آپ۔ بے شک، بالکل۔ اچھا، اس کے بعد غیبت ہو گئی اور وہ سرداب آج بھی موجود ہے، اور لوگ کثیر تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ زائرین شیعہ و سنی وہاں جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں۔ توقیات کا سلسلہ شروع ہوا، غیبت صغرا ہوئی پہلے، مطلب یعنی بتدریج اگر اس کو دیکھا جائے قبلہ جس طرح سے غیبت ہو رہی ہے، غیبت کبریٰ بھی واقع ہو سکتی تھی، مگر چونکہ قوم کو دھیرے دھیرے آمادہ کرنا تھا تو پہلے 4 نائبین کے ذریعے سے خط و کتابت اور توقیات کا آنے کا سلسلہ، اس کے بعد غیبت کبریٰ۔ تو یہ سلسلہ کیا تھا اور اس کی جو برکات تھیں کس طرح سے منظم رکھا گیا، پروردگار نے کس طرح سے جو ہے وہ شیرازہ بکھرنے نہیں دیا، اس پر روشنی ڈالنا قبلہ۔ دیکھیے بھائی، بات یہ ہے کہ موسی صاحب کہ جو امام ہوتے ہیں نا وہ اپنے لوگوں سے جدا نہیں رہ سکتے، لیکن جتنا اگر کوئی انسان جتنا چاہے مومن ہوتا چلا جائے، ایمان کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں، وہ امام سے محبت کے نتیجے میں ہی ہو سکتے ہیں۔ تو امام سے محبت بڑھتی چلی جائے گی، اگر دوسری طرف سے لے لیجئے کہ تقوی اور ایمان بڑھتا گیا تو امام سے محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ برداشت نہیں کر سکتے امام سے دوری، اور زندگیاں گزر گئیں روتے روتے امام کو یاد کرتے ہوئے۔ امام وقت جو ہوتے ہیں وہ بھی اپنے لوگوں سے جدا، سب سے زیادہ گران تو امام پر خود ان کے نفس نفیس، ان کے ذات مبارک پہ گران گزرتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں سے دور ہیں، وہ زندانی برداشت کر لیں گے، وہ تمام تو دنیا کے ظلم و جور، جو کچھ بھی ظلم و جور ہو وہ برداشت کر لیں گے اپنی ذات مبارک پر، لیکن اس کے باوجود وہ یہ چاہیں گے کہ اپنے لوگوں سے جدا نہ ہوں۔ تو یہ جدا ہونے کا جو سلسلہ ہے امام حجت خدا سے لوگوں کا، بشریت کا، انسانیت کا جو ایک تعلق ہے، جو بنفس نفیس کے سامنے تشریف فرما ہو، بالمشافہ ان سے گفتگو ہو سکے، ان سے ملاقات ہو سکے، یہ ایک بہت ضروری امر ہے، لیکن اس کو منقطع کرنے کی جو مصلحت ہے وہ اس سے زیادہ ضروری ہے، اس سے زیادہ ہے۔ لہذا اب ایک دم سے جو یہ منقطع کیا جا رہا ہے سلسلہ دونوں طرف سے، امام کی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے، کہ ان کو دونوں کو نہ ملنے دیا جائے، یہ اس میں ایک مصلحت کے ساتھ ساتھ تیاری بھی ضروری تھی، تو وہ ایک دم سے ممکن نہیں تھا۔ تو اس لیے خدا نے یہ مناسب سمجھا کہ اس کو 2 حصوں میں کیا جائے، ایک غیبت صغرا اور دوسرا غیبت کبریٰ۔ غیبت صغرا میں خدا نے یہ چاہا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے جو 4 نائبین جن کا آپ نے تذکرہ کیا، ان کے ذریعے سے ایک تعلق رہے لوگوں کا۔ تو ابھی وہ آپ ذرا سمجھیے نا کہ جیسے ایک دودھ پیتا بچہ ہو، اس کو اپنی ماں سے جدا کر دیا جائے، اس کا کیا ہوگا، کیا حال ہوگا؟ یہ حال تھا نا، آج ہمارا یہی حال ہے نا، کہ وہ امام رضا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تھا کہ امام یعنی کیا، تو امام نے فرمایا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والی ماں، اگر اس سے زیادہ محبت کرنے والی کوئی ہستی ہو تو وہ امام ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ شفیق ترین باپ، اس سے زیادہ اگر کوئی محبت کرنے والے ہو تو پھر وہ امام ہوتے ہیں۔ تو اتنی محبت کرنے والے، تو آپ سوچئے کہ اس بچے پہ کیا گزر رہی ہے کہ جس کو ماں سے جدا کر دیا جائے، یا اس باپ پر کیا گزر رہی ہے کہ جس کو اپنے بچوں سے علیحدہ کر دیا جائے۔ امام کے لیے سخت ہے بالآخر، تو وہ رابطہ اور تعلق رکھنا ان کے لیے بھی ضروری، اور ان لوگوں کے لیے بھی ضروری، جو ہم تو ان کی اولاد کی طرح ہی ہیں نا۔ تو اب ہمیں ضرورت ہے، تو ہم کیسے کریں، ایک دم سے کیسے، نہیں ہے، کیا کریں؟ تو اس لیے درمیان میں ایک واسطہ رکھا گیا،
اور وہ تھا غیبت صغریٰ میں نائبین کا سلسلہ، کہ اگر کسی نے کچھ سوال کرنا ہو، کچھ امام تک پہنچنا ہو تو ان کے ذریعے سوال کیے جائیں، اور امام نے کچھ اپنا پیغام دینا ہو تو ان نائبین کے ذریعے ان تک پہنچایا جائے۔ تو یہ غیبت صغریٰ کا دور چلا، اور پھر بعد میں جب آخری چوتھے نائب کے بعد اعلان ہو گیا کہ بس اب غیبت کبریٰ کا دور شروع ہوگا، کہ وہ پہلے ہی اعلان کر چکے تھے، تو وہ غیبت کبریٰ پھر اس کے بعد سے سلسلہ شروع ہوا۔ پھر یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ مجھ سے امام زمانہ علیہ السلام سے کوئی ملاقات کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اچھا یہ بھی ذرا آپ کے ذہن میں ہو جائے، ذرا وضاحت کر دوں، چھوٹا سا ایک مختصر کر دوں کہ لوگ جو جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی گئیں کہ امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، بہت سارے علماء، فضلاء، فقہاء، مراجع عظام، بہت سارے مومنین، حتیٰ کہ غیر مومن کی بھی زیارت ہوئی ہے، امام زمانہ علیہ السلام سے فیضیاب ہوئے۔ تو یہ جو زیارت ہے پھر یہ کیا ہے؟ یہ ملاقات جو ہے وہ کیا ہے؟ پھر یہ حدیث کیا ہے؟ اس سے مراد بھائی بات یہ ہے، ملاقات سے مراد یہ ہے کہ جو کہیں کہ میں ملاقات کرتا ہوں، یعنی اس کے اختیار میں ہے، جب وہ چاہے مولا کے پاس چلا جائے، مولا کی زیارت کر لے، ان سے ملاقات کر لے۔ یہ کہنے والا جھوٹا ہوگا۔ یہ تو ایک ملاقات اگر زیارت کبھی ہو گئی تو وہ اس کے اختیار میں نہیں تھا، اس کے بس میں نہیں تھا، وہ تو ایک لطف الہی تھا، وہ تو لطف امام زمان تھا۔ جی وہ جس سے چاہے جب چاہے۔ اچھا تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے پاس تقریباً 5 منٹ اور ہیں۔ ہماری ذمہ داریاں، کیونکہ ہم امام زمانہ روحی و ارمان الفدا کو جب اسلام سے پکارتے ہیں کہ امام مہدی، ہم کہتے ہیں المنتظر، اور ہم ہیں منتظر۔ ایک تو اس کا فرق بیان فرما دیں اور ہماری ذمہ داریاں۔ منتظر دیکھیں وہی بات ہے نا کہ وہ امام زمان علیہ السلام وہ ہے، آپ نے خود فرق ویسے بتا ہی دیا، اور منتظر ہم لوگ ہیں کہ جو ہم انتظار کرنے والے ہیں۔ دیکھیے کہ بات تو یہ ہے کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے، کیسا نہیں ہونا چاہیے۔ آیت اللہ بہجت کے پاس کوئی شخص گیا اور اس نے پوچھا، اس نے کہا کہ یہ فرمائی کوئی نصیحت کر دیجئے مجھے۔ تو آغا بہجت نے بڑے خوبصورت بات فرمایا کہ دیکھو جو کچھ تمہیں معلوم ہے نا، اور میں نے بھی یہ ان سے دیکھا تھا، یہ اکثر فرماتے تھے، مطلب کوئی لوگ ہیں نا نصیحت کے لیے کہ آغا کو بات کو نصیحت کو کرتے بھی تھے نصیحت، لیکن اکثر یہ جملہ فرماتے تھے کہ جو کچھ بھی تم نے معلوم ہے اس پہ عمل کیا ہوا ہے، یعنی ہر چیز خودت میدونی روئے اون عمل کر دی، جو کچھ بھی تمہیں خود پتا ہے اس کے اوپر تم نے خود سے پہلے عمل کر لیا ہے، تو پہلے اس پہ عمل کرو۔ تو خدا نے انسان میں جو ایک ضمیر رکھا ہے، ایک اپنی فطرت انسان کے وجود میں ڈالی ہوئی ہے، اس فطرت سے جب انسان دور ہوتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے، انسان کے اندر آواز رکھی ہوئی ہے جو اس کو بتاتی رہتی ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ تو حرام حلال پر پہلے جو واجبات ہیں اس پہ عمل کر لیں، جو حرام ہے ان سے بچ جائیں۔ تو پہلی ذمہ داری تو یہ ہے، کون ہے شخص ابھی دنیا میں جو کہے کہ میں تمام تر حرام سے بچا ہوں، تمام تر واجبات پہ میں نے عمل کیا ہوا ہے؟ بھائی مستحبات مکروہات کو چھوڑیں، نماز شب کی میں پابندی کرتا ہوں، فلانا ڈھمکانا، بھائی نماز شب مستحب ہے، جو دن آپ نے گزارا نماز شب اور نماز فجر کے بعد اور ظہر تک، اس کے درمیان میں آپ نے کوئی گناہ کیا، اور پھر ظہر اور عصر کے بعد مغرب تک، اور پھر بعد دنیا میں آپ مستحبات کے پیچھے مکروہات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن اصل چیز تھی واجبات سے بچنا، حرام واجبات پر عمل کرنا اور حرام سے بچنا، پہلے اس کے اوپر عمل کر لینا۔ تو ہماری ذمہ داری پہلی تو یہ ہے کہ شرعی ذمہ داری، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو وقت کے امام ہیں، امام زمانہ علیہ السلام، ان سے ایک تعلق، ایک رشتہ بنانا، کیونکہ وہ واسطہ ہیں، وہ فیض ہیں جو ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں، وہ فیض ہیں۔ اگر ان تک ہمارا رابطہ کمزور ہوا، یعنی خدا سے رابطہ کمزور ہے، لہٰذا ان سے تعلق بنانا، ان کی معرفت رکھنا، توسل ان سے کریں، اور ان سے توسل بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ان کے اوپر اگر آپ زیارت آل یاسین پڑھیں، نہیں پڑھ سکتے، زیارت جامع کبیرہ جی بہت لمبی ہے نہیں پڑھ سکتے، دعائے ندبہ بہت لمبی ہے نہیں پڑھ سکتے، ایک کام تو کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ درود بھیجیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور دوسری چیز میں آپ کو عرض کروں کہ میں نے جو خود آیت اللہ بہجت سے سنی، کیا خوب ہے کہ آپ کے پروگرام میں یہ عرض کر دوں
میں نے خود بند حقیر نے ان سے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی شخص امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو کیا عمل انجام دے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ہر جا کے ہستی بگید السلام علیکہ یا بقیت اللہ، یعنی جہاں کہیں بھی ہو یہ جملہ کو السلام علیکہ یا بقیت اللہ. لہذا یہ اگر کسی شخص کو شوق ہو کہ امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتے ہیں کچھ ہے تو یہ سلام کرے، ان پر درود ان پر بھیجے، اتنا تو وہ کر سکتا ہے نا، ذہن میں اپنے ان کے رکھے اور ان سے توسل کرے، ان سے نزدیک ہونے کی کے لیے ضرورت انسان کی فطرت ہے. انسان کی فطرت میں جو ہوتا ہے کہ تقوی اختیار کرے، متقی ہوتا جی ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تقوی اختیار کرے، متقی متقی ہوتا تقویٰ تو ایک طرف ہے نا حرام حلال والی بات، لیکن دوسری طرف اپنا ذہن بھی تو، اپنا عقیدہ بھی تو درست کرے نا، امام کی طرف نزدیک ہو، معرفت پیدا کرے، امام کے بارے میں جانے، ان سے توسل کرے، رشتہ ایک مضبوط رشتہ بنائے، اور اس کے ذریعے جو ہے وہ میں نے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ان کے لیے نماز پڑھے، ان کی نیابت میں نماز پڑھے، ان کی نیابت میں کربلا جائے، ان کی نیابت میں حج کرے، ان کی نیابت میں عمرہ کرے، ان کی نیابت میں صدقہ دے، ان کی نیابت میں جو کام ہے ان کی نیابت میں کرے، قرآن پڑھے. ابھی رمضان آ رہا ہے، 50 آیات دن کی آپ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے پڑھیں، ایک مرجع وقت نے فرمایا تھا. میں کہتا ہوں قرآن آپ نے رمضان میں پڑھنا ہے، امام زمانہ کی نیابت میں پڑھیں، ان کو ہدیہ کریں، جو نیکی کریں امام کی طرف کی نیابت میں کریں، خود بخود قریب ہوتے چلے جائیں گے. ظہور کے لیے دعا کریں، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ظہور کے لیے جتنی آپ دعا کریں گے اتنا زیادہ امام سے نزدیک ہوں گے، اور اتنی زیادہ تیاری پھر آپ کی مکمل ہوتی چلی جائے گی. سبحان اللہ. جی بہت شکر گزار قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے آپ کے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی وقت اہل بیت ٹی وی کو دیا. ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید رضا حسین زیدی صاحب کو ٹورنٹو کینیڈا سے، اور اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ تمام ہو گیا، اور ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات انشاءاللہ کل یو کے ٹائم سے شام 5 بجے پھر ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.